اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ایمانی، آج سے ہم نے روزے کے فقہی احکام جو ہے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ احکام جو ہے، یہ فقہی مسائل روزے کے، یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت اللہ العالی کے فتویٰ کے مطابق ہیں، انہیں کی توضیح المسائل سے نقل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تدریجاً انشاءاللہ آگے بھی مسائل جو ہے روزے کے علاوہ جو ہے اعتکاف کے مسائل ہیں، کفارہ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ فطرہ کے ہیں، عید کے مسائل ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے اجناس کی جو زکوٰۃ ہے اس کے بھی مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کی آج ابتدا ہے، اور یہ آج پہلا درس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ آپ برادران کے توسط سے جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے تو آپ مہربانی فرمائیں اس کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں، اور خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت اللہ العالی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے، اور جو دوسرے مومنین ہیں ان کے لیے بھی یہ زیادہ مفید چیز ثابت ہوگی۔ تو ابتدا کرتے ہیں آج سے۔ آج کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو روزے کے احکام سے اس کی ابتدا کی جا رہی ہے، تو امید ہے یہ آپ کے لیے ایک مفید چیز ثابت ہوگی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توضیح المسائل میں بیان کی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو میں چاہوں گا کہ اس کو آسان الفاظ میں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلا جو ہے آج ہم گفتگو کریں گے روزہ کے متعلق، کہ روزہ جو ہے دین اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی خاطر طلوع صبح صادق سے لے کر رات ہونے تک بعض چیزوں سے اجتناب کرے، یعنی ان کے وہ انجام دینے سے پرہیز کرے انسان۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اے صاحب ایمان، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ علت ہے روزے کی۔ اور اس آیت کے بعد میں اللہ رب العزت نے روزے کے احکام کے متعلق بتایا ہے کہ روزہ جو ہے اس کے احکام کیا ہیں۔ سفر میں روزہ جو ہے، اگر کوئی سفر میں ہے یا کوئی مریض ہے، یا اگر کوئی نہیں روزہ رکھ سکتا، اس کے لیے مشقت ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تو اس کے احکام اللہ رب العزت نے خود سورہ بقرہ کے بعد والی آیات میں جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ جس طرح جو ہے ایک عبادی عمل ہے، اس سے انسان جو ہے اس انسان کے اندر جو ہے ایک صبر اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ امیر اور فقیر کے فرق کو ختم کرتا ہے۔ امیر لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ہے روزہ جو ہے یہ احساس دلاتا ہے، جب وہ بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں تو ان کو اپنے غریب بھائیوں کے لیے ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ ان کی جو ہے غربت اور افلاس میں مدد کریں۔ تو یہ غریبوں کے لیے جو ہے ایک نعمت ہے، اور امیروں کے لیے جو ہے غریبوں کی مدد کرنے کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ روزہ جو ہے ایک معنوی اعتبار سے بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور
دنیاوی لحاظ سے بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اسی طرح جس طرح جو ہے روزہ معنوی اعتبار سے انسان کو جو ہے متقی بناتا ہے، اسی طرح روزے کے بدنی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں۔ تو روزہ جو ہے انسان کے جسم کے اندرونی نظام کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کے جسم کے اندر پیدا شدہ نقصان دہ فاضل مادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کا ایک جسمانی فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں جو ہے ثواب کا جو مراتب ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل جو ہے رات ہے ایک لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے، نزول قرآن بھی اسی مہینے میں ہے، اور اس میں جو ہے انسان جو ہے پروردگار کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام روزہ رکھنے والے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج شروع کرتے ہیں روزے کے احکام سے۔ تو سماحت شیخ حضرت آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی دامہ ظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ قربت کی نیت سے خداوند عالم کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے انسان صبح صادق سے رات تک 9 چیزوں سے جو بعد میں بیان کی جائیں گی ان سے پرہیز کرے۔ صبح صادق وہی وقت ہے جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان صبح جب آتی ہے تو یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اور لیل جو ہے اتم الصیام الی اللیل، تو یہ حکم خداوندی بھی ہے کہ روزے کو رات تک مکمل کرو۔ روزے کی نیت، یہاں پہ توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 1544 ہے، لیکن باب روزہ میں یہ پہلا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا، یا مثلاً یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ یہ ارادہ کرے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اس کا یہ ارادہ، اس کی نیت جو ہے یہ کافی ہے روزے کی نیت کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل میں صبح صادق سے رات تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، اور یقین حاصل کرنے کے لیے کہ اس تمام وقت میں وہ روزے سے رہا ہے، اسے چاہیے کہ کچھ دیر صبح صادق سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب باطل ہو جاتا کا کیا معنی ہے؟ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کا ٹوٹ جانا، اس کو جو ہے فقہ اسلام میں روزہ باطل ہو جاتا ہے کہتے ہیں۔ اس سے میں وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے صبح صادق سے، یعنی اذان صبح سے کچھ منٹ پہلے جو ہے وہ جو سحری جو ہے وہ بند کر دے، اور غروب آفتاب کے بعد بھی کچھ منٹ جو ہے انتظار کرے تاکہ جو ہے روزے کا صحیح وقت افطار ہو جائے۔ تو اس عرصے میں، یعنی طلوع صبح صادق سے تھوڑا پہلے سے لے کر غروب آفتاب کے تھوڑا بعد تک یہ وقت ہے، اس میں انسان جو ہے احتیاط کرے، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز کھائے پیے نہیں جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 میں جو ہے فرماتا ہے انسان ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی سارے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے۔ اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان ویسے تو ہر دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی جو نیت ہے وہ پہلی رات ہی اگر وہ تمام روزوں کی نیت کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔
تیسرے مسئلے میں فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے نیت کا وقت رات کی ابتدا سے صبح صادق تک ہے، یعنی رات کی ابتدا سے لے کر صبح صادق تک، یعنی اذان تک یا اذان سے پہلے تک کا وقت ہے، یہ صبح صادق کا وقت ہے۔ یہ تو رمضان المبارک کے روزے کے متعلق ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مستحب، کیونکہ ایک مسئلے سے اس کی آگے فرق نکلتی ہے، تو فرما رہے ہیں چوتھے مسئلے میں فرما رہے ہیں کہ مستحبی روزے کی نیت کا وقت اول شب سے لے کر دوسرے دن مغرب سے پہلے اتنی دیر تک ہے جس میں نیت کی جا سکے، اور اگر کسی شخص نے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو اور مستحبی روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہاں پہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صبح یعنی رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا وقت تو ابتدائے رات سے جو ہے صبح صادق تک ہے، یہ واجب روزے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اگلے مسئلے میں وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ واجب روزے کے علاوہ جو مستحب روزے ہیں جیسے رجب، شعبان، یا آگے مثلا رمضان المبارک کے بعد کسی دوسرے مہینے میں جو مخصوص ایام کے روزے ہوتے ہیں، جیسے عید غدیر ہے یا دوسرے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے یا دوسرے جو بھی روزے ہیں، ان کا جو وقت ہے، ان کی جو نیت ہے وہ شروع رات سے لے کر روزے کے افطار سے پہلے تک اگر اس نے نیت نہ کی ہو تو وہ کسی وقت بھی مستحب روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ اس صورت میں وہ افطار سے پہلے تک، مغرب سے پہلے تک نیت کر لے تو اس کا مستحب روزہ صحیح ہے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ دنوں میں روزوں کی نیت کیے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائے اور وہ ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے اور روزے کی نیت کر لے تو خواہ اس کا روزہ واجب ہو یا مستحب وہ روزہ صحیح ہے، اور اگر ظہر کے بعد بیدار ہو تو وہ واجب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں روزے کی نیت کیے بغیر سو جائے تو خواہ وہ ظہر سے پہلے ہی بیدار ہو جائے اور نیت کر لے تو اس کے روزے کی صحیح ہونے میں اشکال ہے، مشکل ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر اس کے مستحب روزے ہیں یا واجب اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کی نیت کا یہ ہے کہ اگر واجب روزہ ہے، روزے کی نیت کیے بغیر وہ سو گیا ہے، ظہر سے پہلے اگر نیت کر لے تو اس کا وہ روزہ، اس کی نیت وہ ٹھیک ہے۔ اگر ظہر کے بعد بیدار ہوا ہے اور بعد نیت کرے گا تو اس میں واجب روزے کی نیت صحیح نہیں ہے، البتہ مستحب روزے کی نیت کرنا صحیح ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اگر وہ انسان جو ہے روزے کی نیت کیے بغیر سو جاتا ہے اور ظہر سے پہلے بیدار ہوتا ہے یا بعد میں بیدار ہوتا ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ پہلے ظہر سے پہلے بیدار ہو یا بعد میں بیدار ہو، تو اس کے روزے کی نیت کا صحیح ہونا جو ہے وہ مشکل ہے، اس میں اشکال ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ اور آگے والا مسئلہ پڑھتے ہیں ایک، اور باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے دن پڑھیں گے، انشاءاللہ مسئلہ بتائیں گے۔ یہ مسئلہ نمبر 1549 ہے۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس روزے کو معین کرے، مثلا نیت کرے کہ میں قضا یا نذر کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن رمضان المبارک میں یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ اگر کسی کو علم نہ ہو یا بھول جائے کہ ماہ رمضان ہے یا کسی دوسرے روزے کی نیت کر لے تب بھی وہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے علاوہ روزے رکھتا ہے، خواہ وہ قضا کے روزے ہوں، استحباب کے روزے ہوں، نظر کا روزہ ہے جیسے انسان منت مانتا ہے، یہ روزہ ہے تو ان کی نیت جو ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ میں یہ کون سا روزہ رکھ رہا ہوں۔ لیکن رمضان المبارک میں یہ تعین کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جو بھی روزہ رکھے گا وہ رمضان المبارک کا روزہ ہی شمار ہوگا، اگرچہ انسان جو ہے بھول کر کسی اور روزے کی نیت کر لیتا ہے، لیکن یہ حافظ
صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے اس کا رمضان المبارک کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔